فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دوبارہ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ترجمہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ لوگ اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے. یہ جو با کے نیچے زیر ہے نا اس کا مطلب ہے بدلے. بالہدیٰ ہدایت کے بدلے. فما پس نہیں ربحت فائدہ دیا ان کو تجارتہم ان کی تجارت نے وما کانوا اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم ان کی مثال کا مثالی جیسے مثال الذی اس شخص کی استوقد جس نے خوب بھڑکایا جلایا نارن آگ کو فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا اس نے ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی بنورہم ان کے نور کو وترکہم اور چھوڑ دیا تارکا ترک کر دیا چھوڑ دیا ہم ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں. صم بہرے ہیں بکم گونگے ہیں عمی اندھے ہیں فہم پس وہ لا نہیں یرجعون لوٹتے. بھائی نے گزارش کی ہے کہ کل والی آیات کا بھی ترجمہ کر دیں تو دوبارہ سے ہم با محاورہ ترجمہ دہراتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ. شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کا معنی شاط یشیطو کا معنی تمرد تکبر اکڑنا نافرمانی کرنا سرکشی دکھلانا. تو یہ جو صفات ہیں یہ انسانوں میں آئے تو وہ شیطان ہیں جنوں میں آئے تو وہ بھی شیطان ہیں. قالوا تو کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما صرف اور صرف نحن ہم مستہزئون استہزاء مذاق کرنے والے. اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی کیا ترجمہ کیا تھا کل ہم نے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں یہ تو نہیں تھا کیا
اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا جواب دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فِي طُغْيَانِهِمْ ان کی سرکشی میں، یَعْمَهُونَ وہ اندھے ہو رہے ہیں، سرگرداں ہو رہے ہیں، سرکش ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہدایت کو، جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا بیع اور شراء، بیع بیچنا اور شراء اشترا خریدنا۔ بعض اوقات یہ لفظ خرید اور فروخت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشترا جو ہے، اشترا الضلالہ، انہوں نے خریدا گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، ہدایت دے کر ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا۔ ان لوگوں نے آخرت دے کر کس کو خریدا ہے؟ دنیا کو۔ مطلب وہی ہے جو ہم نے پہلے اشارہ کر دیا تھا نا، مومن کے سامنے بھی دو چیزیں ہیں، منافق کے سامنے بھی دو چیزیں ہیں۔ مومن کے سامنے دنیا آخرت، منافق کے سامنے دنیا آخرت۔ مومن جو ہے وہ دنیا قربان کر دیتا ہے آخرت کے لیے، اور منافق جو ہے یا کافر جو ہے وہ آخرت قربان کر دیتا ہے دنیا کے لیے۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ہم وہ لوگ تو نہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ جلدی جلدی نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ آندھی کی طرح، کالی رات جس میں آندھی ہو، اس آندھی کی طرح فتنے آئے۔ صبح کو بندہ مومن، شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالا ہے، جو دین کو ترجیح نہیں دیں گے، جو دنیا کو ترجیح دیں گے، آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ دنیا کو ترجیح دیں گے۔ تو لہٰذا یہ منافقین کی علامت ہے، وہ کہتے ہیں بس دنیا 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 آنی چاہیے، جیسے مرضی آئے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں میں ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگوں کے پاس مال آئے گا وہ پرواہ ہی نہیں کریں گے، ام من الحرام حلال ام من الحرام، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، بس آ گیا آنے دو، جہاں سے مرضی آئے آنا چاہیے بس مال۔ تو یہ کام کن لوگوں کا ہے؟ کافروں کا ہے یا منافقین کا ہے؟ تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت، نہیں فائدہ دیا، رابحہ یہ فائدہ نفع، فما ربحت تجارتہم، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ منافقین نے کون سی تجارت کی ہے؟ کون سی تجارت کی ہے؟ کیا انہوں نے خریدا ہے؟ ایسا کو اس بات ہے قرآن کی فما ربحت، نہیں فائدہ دیا ان کو تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ بھئی تجارت تو انہوں نے کی نہیں ہے، کون سی تجارت کی ہے؟ ہاں جی، ہاں دنیا کی تجارت۔ وہ یہ تجارت انہوں نے کی ہے کہ ایک تو مل رہی تھی آخرت، ایک مل رہی تھی دنیا، انہوں نے دنیا کو خریدا ہے آخرت کے بدلے میں، یہ ان کی تجارت ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نا کہ کل الناس یغدو فبائع الناس، جب بھی کوئی بندہ صبح کرتا ہے نا تو وہ خرید و فروخت تجارت کرتا ہے، فموتقھا وموبقھا،
یہ اپنے نفس کو آزاد کرواتا ہے یا فمعتقها وموبقها یا ہلاک کرواتا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ جب ہم صبح کرتے ہیں تو کون سی تجارت کرتے ہیں؟ آخرت خرید کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرواتے ہیں یا ہم دنیا خرید کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں؟ اب منافقین نے کیا تجارت کی تھی؟ ان کے سامنے دونوں تھے، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی۔ انہوں نے دنیا کے مفادات چاہے، دنیا کی کرسی چاہے، دنیا کا مال و متاع چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فما ربحت تجارتہم، ان کو ان کی اس تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ تجارت کیا ہے؟ تجارت کے غور کریں۔ ابو جہل سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کرسی جاتی ہے، معنی یہ ہے اس نے کرسی خریدی ہے ایمان کے بدلے میں۔ کیا خریدا اس نے؟ کرسی خریدی ہے، چتراہٹ خریدی ہے ایمان کے بدلے میں۔ اب بدر کا دن ہے، اس کو معاذ اور معوذ نے زمین پہ گرایا ہے، عبداللہ بن مسعود اس کی چھاتی پہ چڑھے ہیں، اس کی گردن کاٹنے لگے ہیں۔ ابھی بھی اسے عہدے کا اور بڑائی کا، تکبر کا وہی لالچ ہے۔ کہتا ہے اے عبداللہ میری گردن کاٹنی ہے تو تھوڑی سی اوپر سے کر کے کاٹنا، لمبی گردن نظر آئے، لوگوں کو پتہ چلے یہ سردار کی گردن، یہ سردار کی لاش ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آخری وقت تک جو تجارت کی ہے وہ اپنی چتراہٹ کی، تکبر کی اور کرسی کی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بدر کے دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کی گردن کاٹی، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، آگے اس کے لیے جہنم ہے۔ تجارت اس نے کی ہے، فما ربحت تجارتہم، اس کو اس کی اس تجارت نے فائدہ دیا۔ منافقین نے آگے کیا کیا تھا؟ اپنے دین کو بیچا دنیا کی خاطر، ذلیل ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں نبی علیہ السلام نے کچھ کو بتلا دیا تھا، فلاں فلاں یہ منافق ہے، یہ علامت منافقی ہے۔ صحابہ پہچان چکے تھے منافقین کو، مومنوں کی نظر میں بھی یہ ذلیل ہوئے اور اپنے یہودیوں کی، کفار کی نظر میں بھی ذلیل ہوئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی۔ ان کی ایک اور طرح مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچے فوراً مطمئن خوش۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے، فتنہ پہنچے تو بھاگتے ہیں۔ دونوں رستے رکھے ہیں، خیر ہے تو آپ کے ساتھ ہیں، دین کے ساتھ ہیں، اگر دین کی وجہ سے کوئی آزمائش آئی باغ کھڑے ہوئے۔ فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ دو ہوئے انسان، دو طرف انسان۔ یاد ہے ہم نے منافق کی تعریف کی تھی، نفاق نفق، دو سرنگوں والے، جہاں دونوں رستے ہوں، تو انہوں نے ہر وقت دونوں رستے رکھے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے دونوں رستے رکھے ہوئے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہے معنی جی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ انہوں نے ہدایت پائی، نہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، فرمایا مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، جیسے اس شخص کی مثال ہے۔ ادھر میری طرف توجہ کریں آپ، میں آپ کو لفظ بتانے لگا ہوں۔ ایک لفظ ہے مثل، ایک ہے مثل، دو لفظ ہیں۔ کتنے لفظ ہیں جی؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے مثل، ایک ہے مثل۔ مثل ہوتا ہے جی مشابہت، تشبیہ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ میرا موبائل ہے، اس طرح کا کوئی کسی بھائی کے پاس موبائل ہے تو یہ دونوں مثل ہے، یہ دونوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھائی کا کیا ہے؟ یہ دونوں مثل ہے، مثل نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بالکل ملتے ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ مثل، بولے شاباش، مثل، یہ مثل ہے۔ اور مثال، اس میں اس طرح کی مشابہت نہیں ہوتی، واقعے کی کوئی مثال، جیسے ہمیں مثال بیان کرتے ہیں فلاں دور میں یہ مثال ہے، اس کی یہ مثال ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ کیا کہتے ہیں؟ مثل۔ فرق سمجھ آ گیا جی؟ مثل اور مثل۔ یہاں پہ مثل ہے، مثال ہے۔
مثلہم ان کی مثال کمثل الذی جیسے اس شخص کی مثال ہے استوقد جس نے خوب بھڑکایا نارن آگ کو فلما اضاءت پس جب روشن ہو گیا روشن کر دیا ما حولہ اس آگ نے اپنا ارد گرد ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا وَتَرَكَهُمْ اور ان کو چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں. جی بات کی سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کن کی مثال بیان فرمائی ہے؟ بولے شاباش. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سے مراد یہودیوں کا ایک خاص گروہ ہے. ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک منافق وہ تھے جو مومنوں میں سے تھے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن بعد میں کمزور پڑ گیا ان کا ایمان. ایک وہ ہے جو یہودی تھے مسلمانوں کے پاس آتے تھے انہوں نے کلمہ دل سے پڑھا ہی نہیں ہوا تھا وہ صرف اس لیے آتے تھے تاکہ مسلمانوں کو کمزور کریں توڑیں اور اپنی طرف لے کر جائیں. یہ دو طرح کے منافق ہم نے پہلے بھی ان کی طرف اشارہ کیا ہے. یہاں سے مراد جو پہلے والے منافق ہے نا وہ کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا پہلے دل سے پھر یہودیوں کے وہ کیونکہ زیر اثر رہتے تھے یہودیوں کا معیشت کے پہ قبضہ تھا ہر شے پہ قبضہ تھا یہودیوں کو بلیک میل بھی کرتے تھے تنگ بھی کرتے تھے تو ان کی وجہ سے پھر ان کا ایمان ہو گیا کمزور وہ نفاق میں چلے گئے وہ منافق بن گئے. یہ ان کی مثال ہے. فرمایا کمثل الذی استوقد نارا جیسے اس شخص کی مثال جس نے آگ کو خوب روشن کیا فلما اضاءت ما حولہ جب ارد گرد اس نے آگ میں روشن کر دیا ذہب اللہ بنورہم تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. سمجھ نہیں آئی. مثال یہ ہے کہ ایک رستہ ہے یا کوئی کمرہ ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہ اندھیرے سے بھری ہوئی ہے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کچھ نظر نہیں آ رہا. اچانک ایک شخص نے وہاں پہ روشنی کر دی وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے اچانک ایک شخص نے وہاں پہ روشنی کر دی. جب روشنی ہو گئی اب ارد گرد دیکھا آمینہ یہ تفسیر جلالین کی عبارت ہے آمینہ مما یخاف اب وہ لوگ جو تھے امن میں ہو گئے کہ یہاں پہ کوئی ڈر نہیں خطرہ نہیں ہے. بھائی ایک بند کمرہ ہے فل اندھیرا ہے اب یہاں پہ ڈر یہ بھی ہو سکتا ہے شاید کسی کے ہاتھ میں کوئی چھری ہو چاقو ہو وہ مار دے یہ بھی ڈر ہے ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی کتا ہو سانپ ہو کوئی بچھو ہو وہ کاٹ نہ لے یہ ڈر ہوگا نا کیوں جی بولتے نہیں ہیں ہوگا نا. اچانک کسی شخص نے لائٹ آن کی روشنی کر دی اب روشنی سے جب دیکھا یہاں پہ تو کوئی کتا نہیں ہے یہاں پہ تو کوئی سانپ نہیں کوئی بچھو نہیں ہے اب امن میں آ گئے بے خوف ہو گئے ٹینشن ختم. کیا ہے کوئی ٹینشن ہے کوئی ٹینشن ہے ٹینشن ختم ہو گئی سب کچھ نظر آ رہا ہے صاف ہے رستہ بالکل کوئی پریشانی نہیں. ذہب اللہ بنورہم اچانک اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا وترکہم فی ظلمات اور پھر ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں. اب پھر جب اندھیروں میں چلے گئے رستہ خطرناک ہے آگے کنواں بھی ہو سکتا ہے پتھریلی زمین بھی ہو سکتی ہے آگے کتا شیر بھی ہو سکتا ہے آگے سانپ اور بچھو بھی ہو سکتا ہے. روشنی چلی گئی اب کیا ہوگا بولتے نہیں اب پھر خوف ہی ہوگا نا اب پھر ڈر ہوگا. فرمایا ان لوگوں کی مثال جو پہلے ایمان لائے تھے پھر یہودیوں کے اثر کی وجہ سے ایمان کمزور ہوئے نور ایمان ختم ہو گیا. یہی مثال ہے کہ مدینے میں اندھیرا تھا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے آنے سے کیا ہو گیا بولے شاباش روشنی ہو گئی ہر طرف روشنی پھیل گئی. یہ جو لوگ تھے یہودی نبی اسلام کے پاس آئے آ کے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں لگا کہ اب کوئی خطرہ کس چیز کا سانپ کا بچھو کا شیر کا چیتے کا وہ ہم نے مثال میں دیا تھا. ان کو کس چیز کا خطرہ تھا ان کو اس چیز کا خطرہ تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا کافر مومن کافر کا ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہم مومن ہیں اب ہم ان کے وارث بنیں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو یہاں سے نکال دو یہودیوں کو یہاں سے یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا. اب انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے ان کو پتہ ہے ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. جو غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہے ٹیکس دے
खतरा है ना। अब इनको पता है हमें टैक्स भी नहीं देना, हम अमन में है, अब हमें इसका भी कोई खतरा नहीं क्योंकि कलमा पड़ा हुआ है। बात की समझ आई है? ये रोशनी से उन्होंने फायदा उठाया। अचानक क्या हुआ, वहां पे फरमाया ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह उनके नूर को ले गया। यहाँ ये मिसाल है, अचानक इनके दिल से ईमान का जो नूर था वो खत्म हो गया, ये मुनाफिक हो गए। क्यों जी, मिसाल की समझ आई कि नहीं आई? अब इनके दिल से जो ईमान था वो खत्म हो गया, अब ये इनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम, और इनको छोड़ दिया फी ज़ुलुमातिन, अंधेरों में, ला युबसिरून, अब ये देखते नहीं है। इनके नूर खत्म होने का माना ये है कि अचानक जब इन पे मौत आई, ये तो कहते थे हमने कलमा पड़ा हुआ है, जो हालात हमारे दुनिया में आगे भी वही होंगे। जब इन पे मौत आई, फौरन काफिरों वाला इनके साथ शुरू, फौरन फरिश्तों ने इनको वही घंटी लगानी शुरू कर दी। ये अब इनको पता चला हम तो अभी भी वही अंधेरों में हैं, अभी भी हम वही ज़ुल्मात में हैं। क्यों जी, मिसाल की समझ आई है कि नहीं? आगे फरमाया सुम्मुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, उम्युन, अंधे हैं। अब इस आयत का माना भी समझना है। भाई अंधेरा था, अचानक रोशनी हुई, फिर क्या हुआ? रोशनी अल्लाह, बोले साहब सब, रोशनी अल्लाह ताला ले गया। अब ये फिर अंधेरे में मुनाफिक खड़े हैं। कुछ लोगों को नजर आ रहा है, किनको? मोमिनों को, बोले शाबाश, मोमिनों को तो नजर आ रहा है, उनके दिल में तो ईमान मौजूद है, उनकी तो दुनिया भी रोशन है, आखिरत भी रोशन है, उनको तो नजर आ रहा है। अब नजर किनको नहीं आ रहा? किनको नहीं आ रहा? मुनाफिकों को अब नजर नहीं आ रहा। अब कोई शख्स अंधेरे में जा रहा है, मुझे नजर आ रहा है, उसको नजर नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा? बोले शाबाश, मैं बोलूंगा ओए रुक जा, कोई आगे कुआं है, आगे मत जा, आगे देख के चल। क्यों जी, यही करूंगा ना। अब उस बंदे को सुना ही नहीं जा रहा, नहीं समझ आई, अब उसके कान ही नहीं है, वो मेरी बात सुनेगा? मैं बोलता हूँ, मैं उसको रोशनी कर करके देता हूँ, रोशनी कर करके, वो देख आगे कुआं है, उसकी रोशनी नहीं है, वो उसे नजर आएगा? नहीं है। मैं उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ, उसके पास जुबान ही नहीं, वो बोल ही नहीं सकता, वो मेरी बात भी नहीं सुन सकता, वो मेरे साथ बात कर भी नहीं सकता, वो देख भी नहीं सकता। अब क्या होगा? अब ये हजरत जी किधर जाएंगे? कुएं में जाएंगे ना। यही हाल है मुनाफिकों का। मोमिनीन बेचारे ये कुरान की लाइटें पकड़ के, ये रोशनियां पकड़ के उनको दिखाते रहे, ओए मुनाफिको ये आगे जहन्नम है, ये अज़ाबे कब्र है, रोशनियां करते रहे। अल्लाह कहते हैं करते रहो, करते रहो। सुम्मुन, ये बहरे हैं, बुकमुन, ये गूंगे हैं, उम्युन, ये अंधे हैं, ना ये मोमिन तुम्हारी बात सुन सकते हैं, ना ये हिदायत के जो दलाइल देख सकते हैं, ना ये बात कर सकते हैं। फहुम ला यरजिऊन, जैसे वो बंदा कुएं में गिरेगा वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुनाफिकों का हाल है, ये जहन्नम के कुएं में गिरेंगे वापस। क्यों जी, बात भी समझ आई है कि नहीं? कोशिश तो मैंने की है बड़ी कि आसान अल्फाज में मिसाल को समझाया जाए, अगर नहीं आए तो मुझे बताएं, मैं दोहरा दूँ। समझ आई है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज़ है, ये मैंने सवाल आपसे पूछना है, ये आगे हमने बताया हुआ है, जिनको जवाब आता है वो बताएंगे। यहाँ पे लफ्ज़ है ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला इनके नूर को ले गया। क्या है? अल्लाह इनके नूर को ले गया। नूर तो अल्लाह ताला लेकर गया है, उन बेचारों का कसूर क्या है? नूर अल्लाह लेकर गया है, उनका कसूर क्या है? अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून है। हमने पहले भी बताया था, खत्म अल्लाह, मोहर किसने लगाई है? अल्लाह ने। उनका क्या कसूर है? यहाँ पे भी है ज़हब अल्लाह, अल्लाह ले गया उनके नूर को। ज़हब अल्लाह बिनूरिहिम, नूर तो अल्लाह लेकर गया है, उनका क्या कसूर है? जवाब क्या है? अल्लाह यूँ नहीं लेकर गया जनाब, अल्लाह यूँ नहीं लेकर गया, बल्कि उनकी करतूतें ऐसी थी। ईमान लाओ, नहीं लाते ईमान, हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाए। फसाद मत करो, हम तो इस्लाह कर रहे हैं।
اللہ ان کو سمجھاتے رہے، وہ نہیں سمجھے، پھر وہ لے کر گیا ہے۔ یہ مسئلہ تقدیر کا، میں تقدیر کو نہیں چھیڑوں گا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، اس پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک ٹیچر ہے، ایک استاد ہے، اس کے دو شاگرد ہیں۔ ٹیچر کہتا ہے پڑھو پتر پڑھو، بچیوں پڑھو، بچیوں پڑھو۔ ایک جو ہے وہ محنت نہیں کرتا، ایک محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امتحان ہوا، ایک نے اچھا پیپر کیا، ٹیچر نے پاس کر دیا، چلو 100 بڑا 100 نمبر تو فرسٹ میں۔ دوسرے نے لکھا کوئی نہیں، توجہ ہے جی، دوسرے نے لکھا ہی کچھ نہیں ہے۔ اب ٹیچر کیا کرے گا؟ سارے نہیں بولے، ٹیچر فیل کرے گا۔ بڑا ظالم ٹیچر ہے، فیل کر رہا ہے، بڑا ظالم ٹیچر ہے، فیل کر رہا ہے بچے کو۔ قصور ٹیچر کا نہیں ہے حضرت جی، ٹیچر کا تو قانون ہے، اچھا لکھو گے پاس کروں گا، غلط لکھو گے فیل کروں گا۔ قصور بچے کا ہے، اس نے اچھا لکھنا تھا، لکھتا پاس ہوتا، اس نے اچھا نہیں لکھا۔ ٹیچر کا قانون ہے فیل کرنا، نہیں سمجھے؟ ٹیچر نے اب فیل ہی کرنا ہے، کیوں؟ قصور اس کا تھا۔ ذہب اللہ بنورہم، قصور ان کا ہے، قانون اللہ کا ہے۔ اللہ ان کے نور کو لے کر گیا، کیوں؟ انہوں نے اچھا کیا ہی نہیں، انہوں نے اچھا لکھا ہی نہیں ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اس لیے اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ ذہبہ کا معنی جانا ہوتا ہے، ذہبہ جانا۔ یہ آگے جو ہے نا بنوری، ہم نے اس کا با کا ترجمہ نہیں تھا نا کیا، اسی وجہ سے نہیں تھا کیا کہ اس با نے ذہبہ کو متعدی کر دیا ہے، اس کا معنی لے جانا ہو گیا ہے۔ ہماری دفعہ ترجمہ دہرا دیتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو بالہدی، ہدایت کے بدلے میں۔ یہاں پہ با کا معنی بدلے ہے، با کا معنی بعض دفعہ با کا معنی مقابلہ ہوتا ہے، بعض دفعہ با کا معنی ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ با کا معنی بدلے بھی ہوتا ہے۔ فما ربحت، بس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم، ان کو ان کی، فما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مثلہم، ان کی مثال، کا، یہ جو کاف زبر کا ہے نا، اس کا معنی ہے جیسے، کا جیسے، کا مثالی جیسے مثال، الذی اس شخص کی، استوقد جس نے خوب بھڑکایا، نار آگ کو، فلما پس جب اضاءت روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد، اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، ما حولہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم بولتے نہیں ہیں ہمارا ماحول، بولتے ہیں نا ماحول، ماحول کسے کہتے ہیں؟ ارد گرد کو، یہ ماحول نہیں ہے، ماں جو حول جو ارد گرد ہے، ماحول یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماحول جو اس کے ارد گرد ہے، ذہب اللہ بنورہم، دے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹتے، رجوع نہیں کرتے۔ اگلی مثال بھی منافقین کافرین کی، وہ انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔